دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں بیوی کوئی اچھے کام کرے تو خاوند اس کی تعریف کرے۔ مثلا کھانا اچھا بنایا، اس نے گھر کو صاف ستھرا رکھا، چیزوں کو اچھی طرح اور خوب سیٹ کیا ہے، اور گھر دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، ہر کام اپنے اپنے وقت پر مکمل ہے، تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے اچھے کام کی تعریف کرے۔ اگر غلطی کی تنقید کرنے سے خاوند نہیں چوکتا تو پھر تعریف کرنے سے کیوں چوک جاتا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو۔ چنانچہ بیوی بھی جب گھر میں سارا دن کبھی کوئی کام کر رہی ہے، کبھی کوئی کام کر رہی ہے، اور اس لیے کر رہی ہے کہ میرے خاوند کا گھر اچھا ہو، ہر چیز وقت پر تیار ہو، تو اس کی محنت کا اتنا صلہ تو اسے ملنا چاہیے کہ خاوند اپنی زبان سے چند تعریفی جملے بول دے کہ ہاں یہ کام بہت اچھا ہے، یہ کام بہت اچھا کیا۔ مثلا آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا، اب یہ کھانے کی تعریف کرنا سنت بھی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا، کھانا ناپسند ہوتا تو آپ خاموش رہتے اور آپ کھانا ہٹا دیتے، مگر زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ لیکن کھانا اچھا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کھانا بہت اچھا ہے، یعنی پکانے والے کو حوصلہ افزائی کے کلمات مل جاتے تھے۔ اسی طرح اگر گھر کے اور کام کاج ہے تو ان کاموں کی بھی تعریف کرے کہ آپ نے میرے کپڑے وقت پر تیار کیے، آپ نے وقت پر بچوں کو تیار کر کے بھیج دیا ہے۔ وقت پر بچوں کی ہر چیز تیار ہوتی ہے، تو جو کام اچھے کام ہیں ان کو اچھا کہنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ پتہ نہیں خاوند کی زبان کیوں بند ہو جاتی ہے، وہ اچھے کاموں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے، اور جہاں ذرا سی کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے وہاں تنقید کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ انتہائی ناانصافی کی بات ہے، اور اسی ناانصافی کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ اصول یہی ہے کہ اگر برے کام پر تنقید کرنی ہوتی ہے تو اچھے کام کی تعریف بھی کرو۔ جس عورت کی دو کاموں کی تعریف ہوں گی، اگر دو کاموں میں تنقید بھی کر دی اور ڈانٹ بھی پلا دی تو وہ عورت خوشی کے ساتھ اس ڈانٹ کو برداشت کر لیں گی اور آئندہ اپنی اصلاح کی پوری کوشش کریں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا۔ ایک صحابی تھے، تہجد کی نماز میں اٹھنا ان کے لیے مشکل تھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور نام لے کر فرمایا کہ یہ آدمی بڑا ہی اچھا ہے، مگر تہجد کا پابند ہو تو کیا ہی بات ہے۔ تو محدثین نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تہجد کے بارے میں کہنا تھا، لیکن سیدھا نہیں کہا کہ تم تہجد نہیں پڑھتے، بلکہ اسے بلا کر پہلے تعریف کی کہ یہ تو نوجوان بہت اچھا ہے، کیا مزہ ہو کہ یہ تہجد کا بھی پابند بن جائے۔ اب دیکھیں، بات تو وہی کرنی تھی، مگر اس انداز سے بات کی کہ دوسرے کے دل میں اتر گئی۔ اسی طرح جب بیوی گھر میں اچھے کام کرتی ہے تو اس کی تعریف کرے، پھر جو کام کمی یا کوتاہی کے ہے ان کی جب آپ نشاندہی کریں گے تو آپ کی بات کھانے میں بیٹھ جائیں گی اور وہ بڑی جلدی آپ کی بات کو قبول کر لیں گی۔ یہ بہت بہترین اصول ہے کہ انسان اچھے کام کی تعریف کرے، پھر اس کی تنقید سنی جاتی ہے اور برداشت کی جاتی ہے، اور جب تعریف کرنے میں زبان بند ہو تو پھر اس کی تنقید بھی اچھی نہیں لگتی، اور اس طرح گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ اسے تو میرے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آج کل تو سائنس نے بھی یہ بتا دیا کہ جانوروں کو بھی کیا جائے تو وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں، جانوروں کا بھی خیال کیا جائے تو وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں۔ لہذا جو لوگ جانوروں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیے، ان کا بھی ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔